بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير۔ سورۃ الزمر ترجمہ آیت نمبر 17 سے۔ اس سے جو گزشتہ آیات تھی وہ یہ کہ وہ بلند درجات کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے، اور وہ اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے، یعنی قیامت کے دن سے۔ اس دن وہ سب قبروں سے یا جہاں جہاں ہوں گے نکل پڑیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی، پوشیدہ آج بھی نہیں ہے، اس دن ان کو بھی پتہ چل جائے گا جو سمجھتے تھے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اس روز سوال ہوگا آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، کہ جو واحد اور قہار ہے۔ آیت نمبر 17 سے جہاں سے ہم نے تلاوت کی ہے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جلد حساب کا کیا مطلب ہے؟ یہ خاص طور پہ جب انسان اپنی عمر سے پیچھے ایک نگاہ دوڑاتا ہے تو کہتا ہے کتنی جلدی گزر گئی۔ اب ہم میں سے جن کے بال سفید ہیں اگر وہ پیچھے دیکھیں تو کہیں گے کہ ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ میں مثلا کھیلا کرتا تھا فلانے گراؤنڈ میں اور یہ کیا کرتا تھا وہ اور یہ کل جو ہے آج اس نے بال سفید کر دی اور ہڈیاں کمزور کر دی اور کرتا جا رہا ہے۔ تو اس دن بھی پتہ چل جائے گا خداوند عالم کا جو حساب تھا وہ کتنا قریب تھا۔ قرآن نے اس کے بارے میں بتائی ہیں باتیں۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کتنا رہے ہو تو کچھ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کتنا رہے ہیں، اور کہیں پہ قرآن کہتا ہے کہیں گے ایک صبح یا ایک شام جیسے گزرتی ہے اتنا ٹائم شاید ہم دنیا میں ہم نے گزارا ہے۔ تو بہت بڑی حسرت ہوگی جب آنے والی زندگی کو دیکھیں گے کہ وہ ابدی ہے، اور اس ایک صبح یا ایک شام کے برابر کی زندگی کے لیے اللہ سے غفلت کی اور خدا کے گناہوں میں نافرمانیوں میں زندگی گزارتی۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور انہیں بہت جلد آنے والے گویا کہ آ ہی چکا ہے اس دن سے خبردار کر دیجئے کہ جب دل حلق میں آ رہے ہوں گے۔ یہ ایک تعبیر ہے جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے گویا دل سینے سے نکل کر گلے میں آ جاتا ہے۔ جب دل گلوں میں آ رہے ہوں گے اور غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے، جیسے دل گلے میں ہو اور گلا کوئی گھوٹ دے تو کس قسم کی فیلنگ ہو سکتی ہے اس سے، یعنی اس عذاب کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی یہ کیفیت ہو رہی ہوگی۔ اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی گرم جوش دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا شفاعت کرنے والا جس کی بات سنی جائے ظالموں کے لیے۔ پس جان لیں کہ ساری کی ساری امت کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جس کی بات سنی جائے۔ بہت ساری جگہوں پر قرآن میں شفاعت کا تصور کوشش کریں کہ وہ بنائیں جو قرآن میں ہے، وہ نہ بنائیں جو قوالیوں میں اور شعروں میں سنا ہوا۔ وہ شفاعت کا تصور نہیں ہے۔ اللہ حق کہتا ہے اور اللہ ہی اس کا خالق ہے اس نظام کا، وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ شفاعت کا کیا ہوگا۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے دوست کے لیے حمیم۔ حمیم کہتے ہیں گرم چیز کو، گرم پانی اسے بھی حمیم کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہوا ہے۔ اور ایسے دوست کے جو بہت گرم جوش دوست ہو، ہم اردو میں بولتے ہیں نا گرم جوشی سے ملنا، یعنی ایسی دوستی ہے کہ جو بڑی گرما گرم رہتی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ تو ایسا بھی دوست کوئی نہیں قیامت کے دن نظر آئے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔
اور کچھ لوگ جو سمجھ جیسے مکہ کے کافر بتوں کی پرستش کر رہے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، پتہ چلے گا شفاعت وغیرہ ایسے یہ ہیں ہی نہیں جن کی کوئی بات سنے۔ اور پھر خدا اور یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا چیزوں کو جانتا ہوں، فرمایا وہ نگاہوں کی خیانت کا علم رکھتا ہے، یعنی کوئی چپکے سے اشارہ کرے آنکھ سے یا چپکے سے کوئی چیز دیکھے، اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا علم ہے، چپکے چپکے اشارے بھی میں، آنکھوں کے اشارے بھی میں جانتا ہوں، اس سے نگاہوں کی خیانت کا علم ہے، اور جو کچھ سینوں کے اندر مخفی ہے اسے جانتا ہے۔ اور اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے، اور جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یقیناً اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔